سلام دوستوں، یہ میلا سا اجالا، یہ رات کی آہٹ صبح، جس کا انتظار تھا ہمیں، یہ وہ صبح تو نہیں۔ فیض احمد فیض وہ بات کر رہے تھے آزادی کی صبح کی۔ 1947 میں انڈیا اور پاکستان دونوں کو آزادی ملی، لیکن ایسا کیا ہوا کہ انڈیا دنیا کے ہر شعبے میں ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ چاند پر پہنچ گیا، لیکن پاکستان ابھی تک ٹیررزم، مہنگائی اور اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے۔ انڈیا کی ترقی کی وجہ نہرو کے کچھ ریفارمز تھے۔ وہ ریفارمز کیا تھے؟ اس کے لیے ہمیں ماضی میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ بات ہے 1946 کی، جب جواہر لال نہرو برٹش انڈیا یعنی مشترکہ ہندوستان کی الیکشن جیت کر وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل کے وائس پریزیڈنٹ بنے۔ اختیارات میں یہ عہدہ وزیر اعظم کے برابر۔ انہوں نے یہ عہدہ سنبھالتے ہی 12 سپٹمبر کو برٹش آرمی کے کمانڈر ان چیف اور سیکرٹری دفاع کو ایک تفصیلی خط لکھا، جس میں انہوں نے برٹش آرمی میں بڑے پیمانے پر ریفارمز کرنے کا کہا۔ وہ جو نئے اقدامات نہرو کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، برٹش انڈین آفیشل کے مطابق وہ برٹش آرمی کو بالکل بدلنے والی بات تھی۔ نہرو کو جواب میں کہا گیا کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس سے برٹش آرمی کا پورا سٹرکچر ہی بدل جائے گا، لیکن نہرو یہی تو چاہتے تھے، اس لیے تو انہوں نے خط لکھا۔ نہرو اس بات پر مسلسل زور دیتے رہے کہ اگر انڈین ڈیموکریسی کو بچانا ہے تو یہ ریفارمز تو کرنے پڑیں گے۔ دوستو، کسی بھی ملک کی اکانومی اور سٹیبلٹی کے لیے ایک سٹرونگ ڈیموکریسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو تباہ کر سکتا ہے۔ نہرو کو اس بات کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے تقسیم کے فوراً بعد انڈین آرمی میں وہ ریفارمز کرنا شروع کر دیے۔ وہ ریفارمز کیا تھے؟ فار ایگزامپل، آرمی چیف کو گورنر جنرل کی کابینہ سے ہٹا کر سیکرٹری دفاع کے انڈر کر دیا۔ تقسیم سے پہلے آرمی چیف گورنر جنرل کے بعد دوسرا بڑا اہم عہدہ ہوتا تھا، وہ ایگزیکٹو کونسل میں بیٹھا کرتے تھے۔ نہرو نے یہ سب کچھ ختم کروا دیا۔ دوسرا، انہوں نے فوج کی سیلریز میں کٹ لگا دیے، جس سے ان کا وی آئی پی سٹیٹس کم ہو، تاکہ لوگ فوج کی نوکری کو اتنا گلیمرائز کر کے نہ دیکھیں۔ 1 فروری 1949 کو نہرو نے حکم دے کر فوج سے مارشل ریسز ختم کروانے اور پورے ملک سے برابر بھرتیاں شروع کرنے کا اعلان کیا۔ مارشل ریسز دراصل انگریزوں کا ایک فارمولا تھا۔ ان کو ایک امپیریل فوج چاہیے تھی، یعنی شاہی فوج، جو ان کی کالونیل انٹرسٹ کی حفاظت کر سکے اور اپنے کالونیل ماسٹرز کے وفادار ہو۔ انہوں نے یونائٹڈ انڈیا کو 2 ریسز میں تقسیم کیا، مارشل ریسز اور نان مارشل ریسز، اور فوج میں بھرتی صرف مارشل ریسز میں سے کرتے تھے، جس میں سندھیز، پنجابیز، ہندو جاٹ، ڈوگراز، گورکھاز، پٹھان، افریدی شامل تھے۔ باقی ہندوستان کی فوج میں نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس طرح جو فوج بھرتی ہوتی تھی وہ اپنے ہم وطنوں کی فیلو فیلنگ سے کافی حد تک محروم ہوتی تھی۔ انگریز ایسا جان کی کرتے کہ اگر کل کو ان کو اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلانی پڑی تو ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ انگریز تقسیم کرو حکومت کرو کا فارمولا ہر جگہ اپلائی کرتے تھے۔ نہرو نے مارشل ریسز ختم کروا دیے اور فوج کو 4 کمانڈ میں تقسیم کر دیا، جیسا کہ پہلے بھی تھا، لیکن تقسیم ہندوستان کے بعد انہوں نے فوج کی کمانڈ کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ ہر کمانڈ کے ایک کمانڈر ہوتا تھا، وزارت دفاع ان کی ترقی اور تعیناتی کرتا تھا۔ یہ سب لیفٹیننٹ جنرل ہوتے تھے اور آرمی چیف کے برابر ہوتے تھے، نیچے نہیں ہوتے تھے، اور آرمی چیف بھی انہی میں سے فرسٹ امنگ ایکول ہوتا تھا۔ آرمی چیف کو کسی بھی ایکشن کے لیے ان کمانڈرز کو قائل کرنا ہوتا تھا، ان پر حکم نہیں چلانا ہوتا تھا۔ تو آرمی چیف ان سے مشاورت کر کے فیصلہ کرتا تھا، کیونکہ آرمی چیف کی اپنی تو کوئی کور ہوتی نہیں تھی۔ یہ کمانڈر ان چیف سیکرٹری وزیر دفاع کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتے تھے، اور وزیر دفاع سے ملنے کے لیے ان کو سیکرٹری وزیر دفاع سے وقت لینا ہوتا تھا۔ ان کی ترقیاں، ان کے پینشن، ان کے مالی معاملات بھی یہی وزیر دفاع کا محکمہ ہی دیکھتا ہے۔ انڈیا نے جو ریفارمز کیے اس میں ایک آئی بی کا محکمہ بنایا، جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ فوج کے اندر کی جاسوسی کرے گا۔ وہ خبر رکھے گا کہ اہم افسران اور کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کن سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور وہ رپورٹ کرے گی وزیر اعظم کو۔ را جو انڈیا کا ایک خفیہ ادارہ ہے، اس کا سربراہ وزیر اعظم لگاتا ہے، اور اس کا سربراہ بھارتی فوج سے آنا ضروری نہیں، جبکہ پاکستان میں تو فوج ہی فیصلہ کر کے آرمی کے کمانڈر، کور کمانڈر اور خفیہ ایجنسی ISI کے نام دیتی ہے، اور انہی کے دیے ہوئے ناموں میں سے زیادہ تر لگتے ہیں۔ اگر نہ بھی لگے تو ان کے نیچے کا سارا عملہ فوج سے ہی آتا ہے، جو پھر صرف آرمی چیف کو جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ بھارت میں ایسا نہیں ہے۔ آج بھی را کا چیف ایک بیوروکریٹ ہے، راوی سینا۔ انڈیا میں ضروری نہیں کہ اہم تقرریوں پر ریٹائرڈ افسران ہو، کوئی بھی بیوروکریٹ یا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، اور ہوتے بھی ہے، جبکہ پاکستان میں خفیہ ایجنسیوں کے چیف
یا تو میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، اور نیچے کی تمام پوسٹوں کے لیے حاضر سروس ملٹری افسران ہوتے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم سے لے کر تمام اہم عہدوں کی سیکیورٹی فوج کے پاس ہے، ایٹم بم کی حفاظت بھی آرمی کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے ان کو عوام میں ایک خاص طاقت اور تقدس ملتا ہے، جبکہ بھارت میں وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے لیے ایک الگ فورس ہے اور نیوکلیئر ایسٹ کی حفاظت کے لیے ایک الگ فورس ہے، جو اگین سیاسی حکومت کے انڈر آتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی ریفارمز تھی جو نہرو کے زمانے میں ہوئی، جس نے بھارتی فوج کو سلو ڈاؤن کر دیا اور اس کی مارشل لا لگانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ اس کو تاریخ میں کو پروفنگ بولتے ہیں۔ آج انڈیا میں اگر کوئی مارشل لا لگانا بھی چاہے تو نہیں لگا سکتا، کیونکہ 7 کمانڈر کو کنونس کرنا اور پھر ان کی کورس کی وفاداری حاصل کرنا اور یہ سب کچھ آئی بی سے چھپ کر کامیابی تک پہنچانا تقریباً ناممکن سا کام ہے۔ اچھا دوستو، یہ تو تنظیمی کام تھے۔ نہرو نے کچھ کام ایسے کیے جس سے فوج کا وی آئی پی سٹیٹس اور پروٹوکول کم ہو۔ تقسیم سے پہلے برٹش آرمی کے کمانڈر ان چیف 30 ایکڑ کے یعنی 240 کنال کے ایک عظیم الشان بنگلہ میں رہتے تھے۔ آزادی کے فوراً بعد نہرو نے آرمی چیف سے وہ گھر خالی کروا لیا اور اس کے ایک چھوٹے گھر منتقل کر دیا اور خود وہاں پر قیام پذیر ہو گئے اور اس کو وزیر اعظم ہاؤس ڈکلیئر کر دیا۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے نہرو اور اس کی ٹیم انڈین آرمی میں ریفارمز کرنے پر کام کر رہی تھی۔ یہ کام ہوتا چلا گیا اور آج بھارتی فوج ایک وزیر دفاع کے اندر ایک پیپلز آرمی ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ قیام پاکستان کے وقت معاشی لحاظ سے ایک ناانصافی، ایک زیادتی ہوئی، ایک ایسا انجسٹس جس کی وجہ سے غیر ضروری معاشی بوجھ ایک کمزور ملک پاکستان پر پڑا۔ پاکستان کو پہلے ہی دن فوج زیادہ اور وسائل کم دیے گئے۔ پاکستان کو 30% برٹش آرمی ٹرانسفر ہوئی، 40% نیوی ٹرانسفر ہوئی، 20% ایئر فورس ٹرانسفر ہوئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی فوج کے لیے جو ریسورسز ہمیں دیے گئے وہ صرف 17%۔ تو پہلے ہی دن ہی ایک ایسا مالی بوجھ پڑا جس کو اٹھانے کے لیے ملک ابھی قابل ہی نہیں تھا، لیکن کیا کرتے، کچھ تو کرنا تھا۔ پاکستان کو قیام کے ساتھ ہی امریکہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنا پڑا۔ قیام پاکستان کے کچھ ہفتے بعد سپٹمبر 1947 کو قائد اعظم نے امریکہ سے $2 بلین امداد کا مطالبہ کیا، لیکن امریکہ نے صرف $10 ملین جاری کیے، وہ بھی وار ایسٹ سے۔ امریکہ نے ساتھ ہی پاکستان کو امپورٹ ایکسپورٹ بینک سے رابطے کا مشورہ دیا، جو آج کل آپ سمجھے IMF۔ پاکستانی وفد نے اپنی فوجی ضروریات کے لیے امریکہ کو ایک لمبی لسٹ دی، جس میں $17 کروڑ آرمی کے لیے، $7.5 کروڑ ایئر فورس کے لیے اور $6 کروڑ نیوی کے لیے تھے۔ پاکستان نے اپنی فوجی ضروریات کے لیے بھی امریکہ کو جدید ہتھیاروں کی ایک لمبی فہرست دی، جس میں سینکڑوں فائٹر جیٹس، 200 ٹرینر ایئر کرافٹ، گن شپس اور 3 آبدوزیں شامل تھی، لیکن امریکہ نے بڑے نرم لہجے میں اس کو بھی ٹال دیا۔ دراصل دوستو، پاکستان اس مفروضے اس سوچ پر مانگ رہا تھا کہ بانی پاکستان اور فادر کے مطابق پاکستان ترکی سے لے کر جاپان تک دنیا کا جو جغرافیہ ہے وہ واحد ملک تھا جو امریکہ کی فوجی مدد کرنے کے قابل تھا۔ پاکستان کا خیال تھا کہ سوویت روس اور امریکہ کی سرد جنگ یعنی کولڈ وار میں انڈیا تو امریکہ کے پاس جائے گا نہیں۔ سوشلسٹ نظریات تھے نہرو کے، وہ اگر اپنے ملک کو کسی طرف لے کر بھی گیا تو وہ روس کی طرف لے کے جائے گا، تو اس لیے اس خطے میں امریکہ کے پاس پاکستانی واحد آپشن ہے جس کی مدد سے وہ اس خطے کی پولیسنگ کر سکتا ہے۔ قائد اعظم کے بعد ان کے جانشین لیاقت علی خان اور جنرل ایوب خان بھی مسلسل پاکستان کی لوکیشن اور سوویت روس کے خلاف اپنی فوجی طاقت کو امریکہ کے سامنے مارکیٹ کرتے رہے ہیں۔ سپٹمبر 1953 کو جنرل ایوب خان اور اسکندر مرزا جب طاقت کا محور بن چکے تھے اور لیاقت علی خان شہید ہو چکے تھے، تب جنرل ایوب خان امریکہ گئے۔ امریکیوں نے ان کو اپنے بیرکس اور چھاونیوں کی دورے کرانا شروع کر دیے۔ جنرل ایوب مسلسل انہیں کنوینس کرتے رہے کہ وہ پاکستان آرمی کو ماڈرن کرنے میں مدد کریں تاکہ وہ روسیوں کے کمیونسٹ انقلاب کو روکنے میں مدد کر سکے امریکہ کی۔ سادہ الفاظ میں روس کو گرم پانی تک رسائی نہ مل سکے، اس لیے جنرل ایوب چاہ رہے تھے کہ امریکہ پاکستانی فوج کو استعمال کرے۔ خیر، جب امریکیوں نے ان کی بات کو توجہ نہیں دی اور مسلسل ان کو بیرکس اور چھاونیوں کی سیر کراتے رہے، تو ایک دن جنرل ایوب سکتا کر اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہینری برورڈ کی کمرے میں تیزی سے آئے اور بولا، فار کرائسٹ سیک، میں یہاں بیرکس دیکھنے نہیں آیا، ہماری فوج آپ کی فوج ہو سکتی ہے اگر آپ فیصلہ کریں، لیکن خدا کے لیے کوئی فیصلہ تو کریں۔ دوستو، یہ صرف ایک مثال ہے۔ ڈینس کوک کی کتاب جو پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ پر لکھی ہوئی ہے، اس میں قیام پاکستان کے ایسے بہت سے واقعات ہیں جو آپ کو پڑھنے چاہیے تاکہ آپ ہماری بنیادوں میں رکھے ہوئے پتھروں کو سمجھ سکیں۔ یہ کچھ واقعات بتانے کا مقصد کہ ہمارا شروع دن سے ہی فوکس ایک مضبوط اکانومی سے بڑھ کر اس بات پر تھا کہ ہم کیسے عالمی طاقتوں کی جنگوں میں اپنی فوج استعمال کر کے فائدہ لے سکتے ہیں۔
یا اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں۔ تجارتی، ثقافتی اور سیاسی راستوں پر ہم نے نسبتاً بہت کم توجہ دی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی دنیا کی مختلف طاقتور ملکوں اور ان کے سربراہوں سے ہماری ملٹری لیڈرشپ کا رابطہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے نسبتاً کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے دنیا ہمیں ایک گیریزن اسٹیٹ کے اینگل سے دیکھتی ہے، نہ کہ 22 کروڑ امکانات کے طور پر۔ اسی لیے ہماری اکانومی بھی مسلسل اسٹرگل کرتی ہے اور اسی لیے بار بار مارشل لا بھی لگتے رہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ what went wrong in پاکستان، جسے $1 ملین کویشچن کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم اور آخری ٹاپک پر کہ ہماری اکانومی کیوں IMF اور قرضوں کے بوجھ پہ رہتی ہے۔ کیا میں پاکستان سے اب تک ہم 22 دفعہ IMF کے پاس جا چکے ہیں، امریکہ، چائنا، عرب ممالک اور جاپان وغیرہ سے امداد یا قرض لیتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے۔ دوستو اس کی ایک وجہ تو آپ جان کے ہوں گے کہ شروع سے ہی ملٹری کا اتنا بوجھ پڑا کہ ملک چلانے کے لیے قائد اعظم کو امریکہ کی طرف دیکھنا پڑا۔ اس طرح ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ انڈسٹریز بھی کچھ اس طرح تقسیم ہوئی کہ پاکستان کے حصے میں ایک بھی بڑا انڈسٹریل شہر نہیں آیا۔ کلکتہ، مدراس، ممبئی یہ سب بڑے انڈسٹریل شہر تھے، یہ سارے بھارت کے پاس چلے گئے۔ پاکستان کو سب کچھ نئے سرے سے کرنا پڑا۔ آپ سمجھے کہ پاکستان بنا تھا اور انڈیا آزاد ہوا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ 1971 میں پاکستان آدھا ٹوٹ گیا، آبادی کے لحاظ سے آدھے سے بھی کم رہ گیا، لیکن فوج کی تعداد وہی رہی جو متحدہ پاکستان کی تھی، حالانکہ جیوگرافی اور آبادی کے لحاظ سے کافی کم رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک بہت مالی بوجھ پڑا۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ دوسری غلطی جو ہم نے بتدریج اختیار کی اور کرتے چلے آئے، وہ ہمسایوں کے ساتھ تحفظات کو ٹریڈ سے منسلک کرنا۔ اب یہ غلطی کیسے تھی؟ دنیا کے وہ تمام ممالک جن میں کوئی دشمنی یا جیوگرافیل ڈسپیوٹ ہے، وہ اپنے تحفظات کے باوجود ٹریڈ کو بریک نہیں لگاتے۔ چین تائیوان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، لیکن سالانہ $190 بلین کی تجارت کرتا ہے۔ دونوں ممالک میں سیاحت پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی طرح چین بھارت سے جنگیں لڑ چکا ہے۔ اروناچل پردیش، سکم، تبت، آسکائی چین سمیت 10 بڑے بڑے جیوگرافیل ڈسپیوٹ ہے، لیکن پھر بھی سالانہ $140 بلین کی تجارت کرتا ہے۔ دوستو امریکہ جو آزادی برطانیہ سے جنگ کر کے ہوا تھا، وہ ایک دن کے لیے برطانیہ سے تجارت بند کر کے نہیں بیٹھا۔ پچھلے سال دونوں ممالک میں $270 بلین کی تجارت ہوئی۔ اسی طرح آپ باقی ملکوں کو دیکھ لیں، انگلینڈ، فرانس کو دیکھ لیں، جرمنی اور فرانس کو دیکھ لیں، ان ملکوں نے وہ غلطی کر کے سیکھ لیا جو ہم دوبارہ کر رہے ہیں۔ ان معاملوں میں آپ پاکستان اور بھارت کو دیکھ لیں، ہم نے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ کو بنیاد بنا کر معاشی، سماجی اور سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آخری کوشش فروری 1999 میں جب وزیر اعظم واجپئی مینار پاکستان لاہور آئے تھے، انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا اور آگے بڑھنے کی اچھی باتیں کی، لیکن جنرل پرویز مشرف اور ان کے 4 ساتھیوں نے ناکام کارگل ایڈونچر میں وہ کوشش تباہ کر دی۔ اس کے بعد پاک بھارت تعلقات کو بہتر کرنے کی ہر کوشش شک و شکوک میں مبتلا ہو کر دم توڑ گئی، یہاں تک کہ آج کے نریندر مودی کا بھارت وجود میں آیا جس میں اب کسی پیش رفت کی گنجائش نہیں۔ دوستو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پسماندہ معاشروں میں فورن پالیسیز تک کو جذبات سے ڈیل کیا جاتا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک ایڈوانس کنٹریز میں تجارت پر الگ سے کام کیا جاتا ہے اور تحفظات کو الگ سے۔ دونوں سٹرنگ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہر مسئلہ اپنے ڈومین میں رہتا ہے۔ تو دوستو انڈیا کی ترقی اور پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی کچھ وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ میرے ذاتی خیالات تھے، نہ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ختمی باتیں تھی اور نہ یہ کہوں گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی وجوہات نہیں۔ یہ میرے اپنے دردمندانہ احساسات ہیں اپنے وطن پاکستان کے لیے۔ میں پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو کر دو لائک اور چینل کو کر دو سبسکرائب۔